السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء، آیت نمبر 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی کیفیت کا علم اور اس روایت سے ہوتا ہے کہ حافظ عماء الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی لکھتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے پاس آئے، اور اس وقت گھر میں 12 حواری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ میرا کفر کرے گا۔ پھر فرمایا، تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس پر میری شبہ ڈال دی جائے اور اس کو میری جگہ قتل کر دیا جائے اور میرے ساتھ جنت میں ہوگا؟ تو اس میں ایک کم عمر نوجوان اٹھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ سوال کیا تو وہی نوجوان دوبارہ اٹھا اور کہا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہاں تم ہی اس کے اہل ہو۔ پھر اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ پھر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں آئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ پھر ان میں سے بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ ان کا انکار کیا، اور ان کے 3 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقے نے کہا کہ ہمارے درمیان خود اللہ تھا۔ نعوذ باللہ، دیکھیں کتنے جھوٹ وہ باندھتے تھے۔ جب تک اس نے چاہا ہم میں رہا، پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا، اور اس فرقے کا نام یعقوبیہ ہے۔ اور دوسرے فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھا، جب تک چاہا ہم میں رہا اور جب چاہا آسمان پر چڑھ گیا۔ اس فرقے کا نام نستوریہ ہے۔ اور ایک فرقہ نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تھا، جب تک اللہ رب العزت نے چاہا وہ ہم میں رہا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور یہ فرقہ مسلمان تھا۔ پھر دونوں کافر فرقے اس پر غالب آ گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس وقت سے دین اسلام کا چراغ بجھا رہا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس حدیث کی حضرت ابن عباس تک سند صحیح ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث کو ازا ابو قریب ازا ابو معاویہ اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ اس طرح اس کو متعدد اسلاف نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ تم میں کس شخص پہ میری شبہ ڈال دی جائے، کون ہے جو میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے، اور وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر آسمان پہ اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی دوسرے آسمان پر زندہ ہیں۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات دوسرے آسمان پر جس نبی سے ملاقات ہوئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آیت نمبر 159۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے 2 مطلب ہیں، اور دونوں درست ہیں۔ تو پہلا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے، جیسا کہ فرعون مرتے وقت ایمان لے آیا تھا، مگر اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب عادل حاکم کی صورت میں اتریں گے اور دجال اور دوسرے تمام کفار سے جہاد کریں گے، تو ان کی موت سے پہلے تمام دنیا میں اسلام جو ہوگا وہ غالب ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ یا تو مقابلے میں قتل ہو جائیں گے یا اسلام لے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے تو ان کی وفات سے پہلے ہر موجود یہودی اور نصرانی ان کی نبوت اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے اور دوبارہ اترنے پر ایمان لا چکا ہوگا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں مذکور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی کہ جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اور اہل کتاب میں اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا یا کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے پہلے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ اس کی تفسیر سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں ہمیں ملے گی، اور وہ آیت یہ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 117۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔